مائک پر تشریف لاتے ہیں واعظ دل پذیر مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ معزز سامعین کرام، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس جملے کو ذرا گہرائی سے دیکھیں۔ آج ہمارے قراء، ہمارے دوست اور بزرگ جن کلمات کو اپنے زبان سے، اپنے منہ سے ادا کر رہے تھے، انہی کلمات کو کئی سو سال پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو اپنی زبانوں سے ادا کیا تھا۔ اور صحابہ سے پہلے ایک وقت تھا کہ ساری دنیا سے میٹھی زبان والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا۔ اور اس سے بھی پہلے سارے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ادا کیا تھا۔ آج دنیا میں کوئی کلام ایسا نہیں ہے جس کو فرشتے نے بھی پڑھا ہو اور نبیوں کے امام نے بھی پڑھا ہو اور صحابہ نے پڑھا ہو، اور آج ہماری زبان پہ بھی وہ جاری ہو جائے، وہ قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر، ان تینوں سے بڑھ کر، ایک وقت ایسا تھا کہ آسمان و زمین کو بنانے والے رب بھی اسی قرآن کو پڑھ رہے تھے اور ادا کر رہے تھے۔ ہماری کس قدر خوش قسمتی ہے کہ میرے جیسا نکمہ اور ہم جیسا معمولی سا انسان ان الفاظ کو ادا کرے جن الفاظ کو رب العالمین ادا کر رہے تھے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب اس کو پڑھو یا سنو تو یہ تصور کرو کہ زبان تو اس کی ہے، چہرہ تو اس کا ہے، ہونٹ تو اس کے ہل رہے ہیں، لیکن جو کلمات نکل رہے ہیں، ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پڑھا ہوا ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل نے بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے، اور رب العالمین نے بھی ان کو ادا کیا ہے اور پڑھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن ایک خوشبو ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے۔ فرمایا وہ
مومن ایمان آ گیا، جو قرآن پڑھتا ہے نا، ایمان مٹھاس، قرآن خوشبو۔ جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ایک سنترے مالٹے کی ہے، جس کا ذائقہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور اس کی خوشبو بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ ذائقہ میٹھا اور خوشبو اعلیٰ۔ کسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ مالٹے کھائے جائیں جو اچھے ہیں، گھنٹے بعد بھی آؤ تو اس کے اثرات وہاں محسوس ہوں گے۔ ایمان ہے تو مٹھاس ہے، قرآن ہے تو خوشبو ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کتمرہ کھجور کی ہے، میٹھا تو بے بہا ہے، لیکن کلو نہیں ایک من بھی رکھ دو یا کھا جاؤ وہاں سے خوشبو آئے گی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے اندر قرآن نہیں ہے۔ قرآن ہے خوشبو۔ منافق، حدیث کا اگلا حصہ، منافق جس میں ایمان نہیں ہے، مٹھاس نہیں، لیکن اگر منافق بھی قرآن پڑھ لینا، فرمایا اس کے اندر مٹھاس تو نہیں خوشبو آئے گی، اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے، ہوتا تو کڑوا ہی ہے لیکن خوشبو اس سے بھی آ جایا کرتی ہے۔ اور وہ منافق جس میں ایمان نہیں اور قرآن بھی نہیں، اس کی مثال تمے کی مثال ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی کوئی نہیں آتی۔ امام نافع تھے، بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ میں نے ان کی سیرت میں یہ پڑھا ہے، تقریباً 50 سال تک جب وہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے تو اس کے بعد ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، بولتے، کلام کرتے، گفتگو کرتے تو ان کے الفاظ کے ساتھ خوشبو کی لہریں نکلتی تھی، جھونکے آتے تھے۔ شاگردوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، استاد محترم کچھ کھایا ہو تو خوشبو آئے سمجھ آتی ہے، کچھ استعمال کیا ہو خوشبو آئے سمجھ آتی ہے، لگایا ہو خوشبو آئے سمجھ آتی ہے، آپ تو سوئے اٹھے بھی باتیں کریں تو زبان اور منہ ہلتا ہے تو خوشبو کے جھونکے نکلتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم پوچھتے ہو تو تمہیں تحدیث نعمت اور ترغیب کے لیے بتا دیتا ہوں۔ جب لمبی زندگی میں نے قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگائی تو ایک رات دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور میرے قرآن پڑھنے پڑھانے پر خوش ہوئے، اور میرے ان ہونٹوں پہ آپ نے اپنے ہونٹ رکھ کے بوسہ دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میری خوشبو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی ہے۔ قرآن واقعتاً ایک خوشبو ہے، اور یقین جانیے جو اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنے اوپر اس کو عمل کرنے کے لیے لگا لیتا ہے، پھر اس کی دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، جنت ہو، ہر جگہ پہ قرآن اس کے ساتھ ہے۔ دنیا میں قرآن عزتیں دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسجد بنانے والا چودھری صاحب بھی ہو، پوری مسجد کا خرچہ دینے والا حاجی صاحب بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، سارے ہی ہوں، لیکن قاری صاحب نہ ہوں تو سارے دائیں بائیں دیکھتے ہیں نماز کون پڑھائے گا۔ وہ یہ نہیں کہتا پیسے دے میں دینا میں پڑھاواں گا، نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا جگہ تے میں دیتی میں پڑھاواں گا، نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر ہوں میں پڑھاؤں گا، نہیں۔ اچانک آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ قاری صاحب، حافظ صاحب وضو کر دے پہنے، آتی آواز؟ وہ آتے ہیں تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، والد بھی پیچھے ہے، چچا بھی پیچھے ہے، تایا بھی پیچھے ہے، سارے پیچھے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے خبردار، اگر تم نے اس سے پہلے سر سجدے سے اٹھانے کی کوشش کی تو رب تمہارے چہروں کو گدھے کے چہرے بنا دے گا۔ اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس کا بچہ تو اس کا والد تو میری دکان پہ کام کرتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کا بھائی تو میرا ملازم ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اس کا خاندان کیا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا جوتا کیسا ہے، اس کا گھر کا ماحول کیسا ہے، کچھ نہیں۔ جس کے سینے میں قرآن ہے سارے پیچھے اور وہ آگے دنیا میں۔
قبر میں ایک روایت سن لیجئے، صرف 5-7 منٹ کے بعد اپنا اختتام کر دوں گا انشاءاللہ۔ قبر کے اندر جب بندہ مومن جائے گا نا تو ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، مسلمان تو ہوگا، مومن تو ہوگا، لیکن بسا اوقات گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ رب کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اس کے پاؤں کی طرف سے آ جائے گا قبر میں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، جب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو دفعتہ مشیہ الی المساجد، جن قدموں پہ مسجد کی طرف چل کے گیا وہ نیکیاں آ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یا رب، اللہ، دنیا ان پاؤں سے چل کے جوے کی محفل کی طرف جائے، شراب خانے کی طرف جائے، ظلم کی طرف جائے، اور یہ تیرا بندہ ان قدموں پہ چل کے تیری مسجد کا مہمان بنا اور تیری گھر کے اندر آیا، ادھر سے عذاب آئے گا، تو وہ آ کے کھڑی ہو جائے گی وہ نیکی جو پاؤں پہ پیدل چل کے مسجد میں گیا۔ آپ بھی آئے ہیں، یہ نیکی آئے گی تو میرا رب کہے گا پھر کیا کہتے ہو؟ کہیں گے یا رب، جن قدموں سے تیرے گھر کی طرف چل کے گیا ادھر سے عذاب نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے۔ میرے رب تعالیٰ فرما دیں گے عذاب تھوڑا سا آگے ہو جائے، سیدھا لیٹا ہو بندہ تو پاؤں کے بعد درمیان میں کیا ہے؟ ہاتھ۔ جب درمیان سے آنے لگے گا دفعتہ الصدقہ، وہ جو رزق حلال کما کر ہاتھوں پہ چھالے بن گئے، پسینہ نکلا، لوگوں کی باتیں سنی، دھوپ کے اندر بھی چلا، سردی کے اندر بھی سڑا، سب کچھ تھا، لیکن اس رزق حلال سے نکال کر کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھا، دائیں نے رکھا تو بائیں کو پتہ نہ چلا، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، فقیر کو دیا، بیوہ کو دیا، لیکن ان کی عزتوں کا مذاق نہ اڑایا اور ان کی تصویریں بنا کر دنیا کے سامنے ذلیل نہ کیا، تو وہ نیکی آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ یا رب، دنیا تو کھینچتی تھی، دنیا تو لیتی تھی، دنیا تو اٹھاتی تھی، دنیا تو اچکتی تھی، دنیا تو بہنوں کا حق بھی کھا جاتی تھی، لیکن یہ تیرا بندہ ان ہاتھوں سے کما کر تیرے راستے میں دیتا تھا، اس جہاں سے عذاب آئے گا۔ تو میرے رب کہیں گے اب بتا تم کیا کہتے ہو؟ کہے گا یا رب، یہاں سے عذاب نہ آئے، باقی تیری مرضی ہے۔ میرے رب کہیں گے عذاب تھوڑا سا آگے چل، جب لیٹا ہو درمیان سے نہ آئے تو ادھر سے آئے۔ دفعتہ تلاوت القرآن، تو جہاں جو قرآن پڑھا تھا نا وہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ یا رب، ادھر سے دنیا اس زبان سے گالیاں دے، دنیا غیبتیں کرے، دنیا چغلیاں کھائے، دنیا گانے گائے، دنیا قوالیاں گائے، دنیا اول فول بکے، اور یہ زبان تیرے قرآن کو پڑھے، تیرے کلام کو پڑھے، تیرے فرمان کو پڑھے، جو تو نے ادا کیا وہ یہ ادا کرے، اور ادھر سے عذاب۔ میرے رب کہیں گے بتا کیا کہتے ہو؟ کہے گے یا رب، چل تو اس کو معافی فرما دے۔ میرا رب کہے گا جا بندے، میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ آخری عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آج دنیا میں اس قرآن سے محبت کرو، تمہیں قبر میں عذاب نہیں دے گا، اور جنت میں میدان محشر میں۔ آج حج کا موقع ہے، اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور اس کو قبول فرما۔ 30 لاکھ بندہ ہو تقریباً، ایک مرتبہ بچھڑ جائیں دوبارہ جلدی ملتا نہیں، کئی دن لگ جاتے ہیں ملنے میں بسا اوقات۔ قیامت والے دن کتنی دنیا ہوگی؟ عرب نہیں، خرب نہیں، بے شمار لا تعداد انسان ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، سورج کھینڈ کے 1 میل کے فاصلے پہ لا کھڑا کیا جائے گا، پہننے کے لیے جسم پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کوئی سایہ نہیں، سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور ساری دنیا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار، ساری دنیا کے مالدار، بغیر لباس کے، بغیر جوتے، بغیر سر کے اوپر کوئی چیز رکھے سائے کے کھڑے ہوں گے۔ اچانک 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 پرندوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ، لشکر
اڑتا ہوا آئے گا گردنیں گھماتا ہوا، عرب ہا انسانوں میں ایک انسان کو تلاش کر لے گا اور اس کے سر پہ آ کے اپنے پر کھول کے سایہ کر دے گا۔ ساری دنیا دیکھے گی، ارے یہ دنیا کا سردار ہے؟ نہیں۔ یہ دنیا کا بادشاہ ہے؟ نہیں۔ کسی ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہے؟ ارے نہیں۔ تو پھر کون ہے؟ ارے پھر کون ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہوں گے تو بادل کا ایک ٹکڑا آئے گا، وہ ان پرندوں کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ ممکن ہے نا پرندوں کے پر کھلے ہوں تو، لیکن پھر بھی نیچے سے تھوڑی سی دھوپ کسی پر کے اندر سے آ رہی ہو تو بادل آ کے ان پرندوں پہ سایہ کرے گا۔ ساری دنیا حیران ہوگی۔ کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کے چلر، ساری دنیا کے اے سی، ساری دنیا کی ٹھنڈکیں ایک طرف ہے، میدان محشر روز قیامت دنیا سے بڑھ کر 1000 گنا گرمی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ، جسم پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، وہ پرندے آ کے سایہ کریں گے اور بادل آ کے سایہ کریں گے۔ ساری دنیا نگاہ اٹھا کے دیکھے گی، لیکن یہ بڑے سکون اور اطمینان سے کھڑا ہوگا۔ ارے اس کے پاس کیا ڈگری ہے؟ فرمایا اقرأ الزہراوین، دنیا میں سورۃ بقرہ اور آل عمران سے تم محبت کر لو، یہ دونوں صورتیں عرب ہا انسانوں میں تمہیں تلاش کر کے 50,000 سال میں تیرے سر پہ سایہ کریں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ جب باری آئے گی نا، فلاں بن فلاں آئے، عتیق بن نذیر آئے، جب آواز پڑے گی، یہ جھکی ہوئی گردن سے، لڑکھڑاتے قدموں سے، بہت روب طاری ہوگا میرے رب کا، یہ گردن جھکا کے اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا، خدایا میں تو ایک دن کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوگا، بولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ ایک پرندوں کا جھنڈ ادھر سے آئے گا اور بادل ادھر سے آئیں گے، تحاجان عن صاحبہ، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے، اللہ کو کہہ کر ضد کر کے کہیں گے یا رب کر دے معاف اس کو، یا رب چھوڑ دے اس کو، اللہ نہ پوچھنا اس سے، حتیٰ کہ وہ ضد کر کے میرے رب کو منا لیں گے اور میرا رب کہے گا جا، میں نے تجھے بغیر حساب کے معاف فرما دیا۔ یہ دو صورتیں سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کریں گے اور پڑھنے والے کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا، اور جو قرآن سے محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو غفور اور غفار، تیرے غفار ہونے کا واسطہ تو ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما، جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ اے میرے مولا، جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، تو سب کو شفا عطا فرما۔ اے مولا، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے مولا، جو تو نے جن کو اولاد دی ہے ان کو اپنا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے اہل اسلام، اہل توحید تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ جتنے علماء، جتنے فقہاء، جو محدثین، جو ائمہ، اور ہمارے قاری عبد المتین اصغر صاحب، اے اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے تو سب کو معاف فرما۔ اے مولا، تو ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے اللہ ان کو جنتی بستر عطا فرما، جنتی لباس عطا فرما، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما۔ اے میرے مولا، جب روز قیامت تیرے سامنے آئیں، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر سے پینا نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے اوپر سایہ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ جب یہ محفل ختم ہوئے، فرشتے تیرے پاس جائیں تو اپنے فرشتوں سے پوچھے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ وہ بتائیں تیرا دین سننے والے سنانے والے بیٹھے تھے، ہم ان کے پاس سے آئے ہیں۔ اے اللہ تو ان سے پوچھے وہ کیا مانگتے تھے، اے اللہ وہ بتائیں وہ تیری جنت مانگتے تھے۔ اے اللہ تو ان سے پوچھے وہ کس سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ وہ بتائیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اے اللہ تو فرشتوں کو کہہ دینا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، میں نے ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آئے، اے اللہ تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے اللہ یہ تیرے گھر کو رون کے بخش رہے، تیرے گھر کو آباد کر رہے، اے اللہ تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ، ہر مسلمان جس نے ہاتھ اٹھائے سب کی دلی تمنائیں پوری فرما، دلی آرزویں پوری فرما، دلی مرادیں پوری فرما۔ اے بادشاہ ہم فقیر تیرے دروازے پہ اپنی جولیوں کو پھیلائے بیٹھے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری جولیاں بھر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری جولیاں بھر دے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری جولیاں بھر دے۔ اے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو اس کی آباد کاری کر رہے ہیں تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد فرما۔ مولا تو ہمارے اوپر راضی ہو جا، تو ہمارے اوپر راضی ہو جا، تو ہمارے اوپر راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.